کسی جان کے لیے کسی چیز کی مالک نہ ہوگی اور حکم اس دن اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ سامعین، الحمدللہ بحمد اللہ تعالی آج ہماری انشاءاللہ ہم اختتام کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری سورہ انفطار کی تفسیر انشاءاللہ مکمل ہوگی، اور کل سورۃ المطففین کی تفسیر کا انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ سامعین، ثم ما، پھر تمہیں کیا معلوم کہ یوم دین کیا ہے اور وہ قیامت کا دن کیسا ہے، اس کی تفسیر آپ نے سماعت کی۔ اس کے بعد اسی دن کا ایک اور منظر نامہ اللہ نے سورہ انفطار کی آخری آیہ مبارکہ نمبر 19 میں بیان کیا۔ ظاہر ہے اس پر آپ شخص انفرادی طور پر اپنے اپنے معاملات کا جواب دہ ہوگا۔ ہر ایک شخص نے جو اس نے کیا ہے، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اللہ کا یہ اعلان ہے۔ اس کی تفسیر آپ سورہ بقرہ شریف میں سن آئے ہیں کہ ہر ایک کے لیے جو اس نے کمایا، اور ہر ایک کو وہ سزا ملے گی جو اس نے اپنے لیے کیا۔ یہ معاملہ طے ہے، یہ بات بڑی واضح ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے عمل کا جواب دہ ہے۔ میں نے کیا، آپ اس کے جواب دہ ہیں، جو میں نے کیا میں جواب دہ ہوں۔ ہر ایک شخص اپنے اپنے طور پر اللہ کے دربار میں اپنے ہر ایک کے کیے کا جواب دہ ہوگا۔ اب پھر یہاں سے ایک بڑا اہم سوال اٹھتا ہے، اور بہت سا اس پہ گفتگو بھی کی جاتی ہے کہ جناب اب تو قرآن نے بڑا واضح کہہ دیا کہ کوئی کسی کا وہاں مالک نہیں ہوگا، ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ اور نفسہ نفسی کی کیفیت۔ تو پھر یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے صفات کے بارے میں، یہ کیا ہے؟ ایک بڑا مسلمہ اصول ہے صفات کا۔ صفات فرمائیں گے آقا کریم علیہ السلام، صفات فرمائیں گے اللہ کے نیک بندے، فرمائیں گے صالحین، فرمائیں گے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ کیا قرآن میں تضاد آ گیا؟ یاد رکھیے پورے قرآن میں کہیں آپس میں تضاد نہیں ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے، اس وقت دنیا کی واحد کتاب ہے جو ہر عیب اور نقص و کمی سے اور ہر عیب سے، اور اس کے کرتاس اول پر جو وہ اعلان ہے وہ آفاقی اعلان ہے، یونیورسل ڈکلریشن ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ جو لا ریب کے الفاظ ہیں کہ اس سے مراد کفار ہیں، اس سے مراد بت پرست ہیں۔ فرمایا وہ بت پرست جو اپنے بتوں سے امیدیں لگاتے تھے، اپنے جھوٹے معبودوں سے امیدیں لگاتے تھے کہ کل جب معاملہ ہوگا تو یہ ہماری سفارش کریں گے اور کل اللہ کے سامنے ہمارے جواب دیں گے۔ اللہ نے فرمایا لا تملک نفس لنفس شیئا، آج میرے دربار میں کوئی یہ تمہاری طرف سے کچھ نہیں جواب دے سکتے، اور کافروں آج تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، آج کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہے۔ اور یہاں تک ہوگا کہ جن پتھروں کی عبادت کی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، ہم ان پتھروں کو اور ان لوگوں کو، عابد کو بھی اور اس جھوٹے معبود کو بھی اور جھوٹے عابد کو بھی، ہم کس میں ڈال دیں گے؟ آگ میں ڈال دیں گے، اور وہ آگ کا ایندھن یہی کافر بت پرست اور وہ پتھر ہوں گے جن کی عبادت کی جاتی تھی۔ اور آج بھی اگر کوئی کسی پتھر کی عبادت کرتا ہے تو وہ بھی اور عبادت کرنے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اور فرمایا اعدت للکافرین، اور یہ جہنم کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟
کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا، اللہ تو کسی کو بھی جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، اسی لیے اس نے جنت کے دروازے زیادہ رکھے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، دوزخ کے 7 دروازے۔ کبھی اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے جنت کے دروازے زیادہ رکھے ہیں کیونکہ اللہ کی منشا کیا ہے؟ لوگ اس کو مانیں، لوگ صالح عمل کریں، لوگ جنت میں جائیں۔ اللہ کی منشا تو یہی ہے، اللہ تو یہی چاہتا ہے۔ اللہ نے تو آدم علیہ السلام اور اولاد آدم، ذریت آدم کو اللہ نے تو بڑا معزز بنایا ہے۔ جو معزز ہوتے ہیں انہیں رسوا نہیں کیا جاتا۔ ہاں، خود کوئی اپنے آپ کو رسوا کر دے تو اس کی اپنی مرضی ہے، وگرنہ اللہ نے تو قرآن میں اعلان کر رکھا ہے۔ اس پر پورا ایک درس 4 5 یا 6 دن پہلے گزر چکا ہے، عظمت آدمیت پر۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تو بنی آدم کو بڑا ہی تکریم والا بنایا ہے، بڑا عزت والا بنایا ہے، صاحب کرامت بنایا ہے، صاحب شان بنایا ہے۔ اب وہ خود اپنی عزت کو بے توقیری میں بدل دے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ خود اپنے لیے جہنم کا سامان کرے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو اب یاد رکھیے قرآن کا وہ جو اعلان ہے نا شفاعت والا، وہ بالکل درست ہے۔ ابھی سورہ نابہ 30ویں پارے کی جو پہلی سورہ مبارکہ اس کی تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اللہ کے دربار میں اس دن کوئی کلام نہیں کر سکے گا، کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر جسے اللہ اجازت دے گا اور وہ صحیح بات کرے گا۔ پتہ چلا اس دن کسی کو بولنے کی اجازت دی جائے گی، اسی لیے تو آگے اللہ فرمایا، استثناء ہے۔ اللہ کیا ہے؟ استثناء ہے، اللہ استثناء دے گا۔ اسی طرح آیت الکرسی بڑی مشہور آیا ہے، آپ سب کو تقریباً یاد ہوگی، سنتے ہوں گے۔ اس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں شفاعت کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ آگے کیا لفظ ہے؟ الا باذنہ، مگر جسے اللہ حکم فرمائے گا اپنے اذن سے اسے شفاعت کی نعمت سے نواز دے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو جگہ جگہ آیتوں پہ اللہ آ رہا ہے، اللہ آ رہا ہے، اذن آ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اذن الہی ہوگا، شفاعت ہوگی اور قبول بھی کی جائے گی۔ اور یہاں تک لکھا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں، حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب اہل جنت میں جا رہے ہوں گے، ان کی لائن ہوگی، اہل دوزخ میں جا رہے ہوں گے تو ایک دوزخی آدمی بار بار ایک جنت والے آدمی کو دیکھے گا اور پہچان کے کہے گا، اس کا نام لے کے کہے گا، جناب فلاں، میں وہ شخص ہوں، آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، میں نے ایک بار آپ کو وضو کروایا تھا، میں نے ایک بار آپ کو پانی پلایا تھا، ایک بار میں نے آپ کو یہ کھلایا تھا، میں نے ایک دفعہ آپ کا یہ کام کیا تھا، آج مجھ پہ مشکل پڑی ہے، آج آپ میرا کام کر دیں اللہ کے دربار میں۔ یہ عام امتی کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی نبی رسول کی بات نہیں کر رہا۔ تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ کے دربار میں عرض کرے گا، مولا آج یہ احسان جتلا رہا ہے اور میں جا رہا ہوں اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ آج اس کا احسان کا بدلہ میں اتار کے نہ جاؤں۔ اللہ فرمائے گا، بتا کیا چاہتا ہے؟ اے اللہ آج اس کو بھی معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا، جا تیری وجہ سے جس کے دوزخ کا فیصلہ ہو گیا تھا میں نے اس کو معاف فرما دیا۔ یہ تو اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے۔ ایک دفعہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب فرمائیے، ایک وہ شخص جو حافظ قرآن ہے، اور یاد رکھیے جب بھی یہ بات ہوتی ہے اس کے ساتھ عمل شرط ہوتا ہے، عمل کے بغیر نہیں، جو حافظ بعمل ہے، اب وہ کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خاندان کے 10 افراد کی وہ کرے گا جن کے بارے دوزخ واجب ہو چکی تھی۔ وہاں ایک فقیہ صحابی تشریف فرما تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ نے حافظ قرآن کی بات فرما دی، جو عالم قرآن ہے، جو عالم دین ہے، اس کے بارے کیا آپ کا حکم ہے؟ آپ فقیہ تھے،
آپ نے فرمایا اس کی تو بات ہی اور ہے، آپ کے فروز کی تو بات ہی اور ہے۔ فرمایا وہ کتنوں کی شفاعت کرے گا؟ فرمایا کن نجوم میں فی السماء، جتنے آسمان میں ستارے ہیں اتنے مجرموں کی وہ شفاعت کر سکتا ہے، اتنے مجرموں کی شفاعت کر سکتا ہے۔ یہ نبی رسول کی بات نہیں ہو رہی، یہ نبی ہمارے نبی کے امتی کی بات ہو رہی، ایک امتی کی بات ہو رہی۔ اور یہاں تک لکھا آگے اس میں مقام علم علماء، ایک بڑی مشہور کتاب لکھی قبلہ شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، میرے پاس یہ بڑی لائبریری میں، اس میں نے یہ روایت پڑھی، آپ نے پورے وہ حوالے بھی دیے کہ جب وہ عالم بعمل جا رہا ہوگا جنت میں تو اس کو ہر بار دروازے پہ روک لیا جائے گا، اس کو فرشتہ روک لے گا باب جنت پر، جی فرض فشف المذنبین، واپس جا گناہ گاروں کی شفاعت کر۔ وہ ایک دفعہ جائے گا، یا اللہ اس کی کر دے، 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 کروا کے پھر آئے گا اپنے راستے پہ، اس کو فرشتہ پھر روک لے گا باب جنت میں، جا واپس جا اور کی شفاعت کر، وہ پھر واپس آئے گا، تیسری بار پھر جب جائے گا فرشتہ پھر روک لے گا، اللہ کے نبی رسول اللہ کی امت کی جا شفاعت کر، واپس جا اور شفاعت کر۔ تو کہتے پھر وہ سوال کرے گا کہ میں کتنوں کی شفاعت کر سکتا ہوں؟ وہ کہے گا اللہ نے تجھ پہ یہ انعام کیا ہے، اللہ فرماتا ہے آج جس جس کی طرف جب جب تک یہ اشارہ کرتا جائے گا ہم اس کو جنت عطا فرماتے چلے جائیں گے۔ یہ تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خادم کا یہ مقام ہے، تو خود میرے آقا کا مقام کیا ہوگا شفاعت کبریٰ۔ اور پھر اس کے بعد یہ سارے معاملات پہلے ہو رہے ہیں، ابھی شفاعت کبریٰ نہیں ہوئی، جس پر پوری دنیا کے محدثین متفق ہیں، کسی ایک فرقے والے نے اس کا اختلاف نہیں کیا حدیث شفاعت پہ۔ پھر جب یہ سارے معاملات ہو چکے ہوں گے پھر بھی امت کے لوگ رہ جائیں گے، ابھی پھر بھی رہ جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر سجدے میں ڈالیں گے۔ اب یہ آخری منظرنامہ ہے، آخری لمحہ ہے، اب سر سجدے میں ڈال کے عرض کریں گے، گڑ گڑا کے روئیں گے اللہ کے دربار میں۔ اب آواز آئے گی بارگاہ عزتی سے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک سل توتا وشفا تشفا، متفقہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، مشکاۃ شریف میں پوری لمبی حدیث موجود ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر تو اٹھائیے، یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، اے محبوب آپ سر تو اٹھائیے، آپ سوال کیجئے ہم آپ کو عطا کریں گے، آپ ہم سے شفاعت کیجئے گناہ گاروں کی، ہم آپ کی شفاعت ان کے حق میں قبول کریں گے۔ اب یہ جملہ ذرا غور سے سنیے گا، آج کفر بازاری بڑی عام ہے، ہم ایک لمحے میں اگلے پہ کفر کا فتویٰ لگا کے اسے اسلام سے نکال دیتے ہیں۔ اب سنو یہ حدیث، اس کا کوئی انکار کر کے دکھائے اس حدیث کے لفظ کا۔ اللہ فرمائے گا ہم آپ کی شفاعت قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول عرض کریں گے مولا پھر میری ایک عرض سن لے، اب تو نے مجھے مینڈیٹ تو دے دیا ہے کہ تیری شفاعت قبول کروں گا، اب پھر میری ایک اور گزارش بھی سن لے۔ اللہ فرمائے گا کل محبوبہ ہم نے وعدہ جو کر لیا کہ تو جو مانگے گا ہم دیں گے۔ مولا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی مجھ محمد کی محبت ہے آج اسے معاف کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندازہ کیجئے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہنے والوں، پہلے سوچ لینا اس کے دل میں نبی کی کتنی محبت ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ایک فتاوی ہے فتاوی شامی، علامہ ابن عابدین شامی رد المحتاط، اس میں آپ ایک جملہ لکھتے ہیں، وہ بڑا قابل غور ہے، لیکن افسوس کہ کوئی اس تک پہنچے تو اس کو پتہ چلے، کئیوں نے تو اس کی شکل ہی نہیں دیکھی ہوگی، اس کی زیارت ہی نہیں کی ہوگی، نام ہی پہلی دفعہ سنا ہوگا، سنا ہے تو پڑھا نہیں ہوگا۔ اس میں آپ لکھتے ہیں وَكُلُّ قَوْلٍ جَاءَ يَنْفِيَ الْكُفْرَ عَنْ مُسْلِمٍ وَلَوْ ضَعِيفًا أَحْرَى، فرمایا ہر وہ ایک جملہ اور قول جو ایک بات بھی ایسی کسی مسلمان میں اس کے مسلمان ہونے کی پائی جا رہی ہو تو فرمایا اسے کبھی کفر کے فتوے میں نہ لانا، اس کی اس ایک بات کا بھی خیال کرتے ہوئے اسے مسلمان کہنا۔
کہ آج فتاوی شامی کا نام تو سارے لیتے ہیں، کیا ان کی اس بات پہ بھی کوئی عمل ہوتا ہے؟ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے فرمایا جب کوئی کسی کو کافر کہتا ہے، اگر وہ کافر نہیں ہوتا تو قول واپس لوٹ آتا ہے، وہ خود پھر کافر ہو جاتا ہے۔ یہ اندازہ کر لیجیے۔ اور آخری حدیث بڑی اہم ہے، غزوہ میں جب ایک کافر کے جو جنگ ہو رہی تھی، تو جب صحابی نے اپنی تلوار لگائی تو کافر نے فوراً پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو صحابی رسول نے اس کی گردن اڑا دی۔ اب یہ منظر دیکھ رہے تھے اور بھی لوگ، اب ان میں سے کسی نے کہا کہ اس نے ایک مسلمان کی گردن اڑا دی، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ رسول اللہ نے بلایا، ہاں جی بتا تو نے ایک مسلمان کی گردن کیوں اڑا دی؟ کہا یا رسول اللہ وہ کافر تھا، اس کو پتہ چل گیا میری تلوار اوپر آ گئی ہے، اس نے جان بچانے کے لیے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حل شککت قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ اوپر سے پڑھ رہا ہے یا دل سے پڑھ رہا ہے؟ وہ پڑھ تو کلمہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بڑے نازک مرحلے ہیں جی، بڑے نازک مسائل ہیں، اور بڑے نازک مسائل ہیں۔ میں کل ہی یہ رات شاید اب آپ بیٹھے تھے لائبریری میں وہاں بات کر رہا تھا کہ اسلام کو کسی مسلمان کے جماعت کروانے پر کوئی اعتراض نہیں۔ جو شخص جس کو سورہ فاتحہ آتی ہے اور کوئی ایک سورت آتی ہے یا کوئی 3 آیتیں آتی ہیں یا ایک بڑی آیت آتی ہے اور اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے، وہ جماعت کروا سکتا ہے۔ یہ میں فتویٰ دے رہا ہوں اور لائیو چل رہا ہے۔ یہ جس کو بھی آتا ہے وہ جہاں اکٹھے ہوں ان میں سے ایک بندہ آگے ہو جائے، وہ جماعت کروا دے۔ شرائط جماعت میں سے پہلی چیز ہے کہ جتنے اکٹھے ہونا ان میں سے جس کا علم زیادہ ہونا وہ آگے ہو جائے اور وہ جماعت کروا دے۔ اور رہی باقی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مجھے اللہ نے ختم نبوت دی ہے نا، وہاں مجھے یہ بھی اعزاز دیا ہے کہ پوری روح زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے، جہاں کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھ سکتے، بس جگہ پاک ہونی چاہیے۔ لیکن تبلیغ، خطبہ اور دین کے بیان کرنے میں اللہ نے ہر ایک کو اجازت نہیں دی، اس میں مخصوص بتایا، فرمایا جس کے پاس یہ لیول ہو وہ صرف خطبہ دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی خطبہ نہیں دے سکتا۔ ایسا ہی ہے جی، ہم اس کے برعکس چلتے ہیں، ہم اس کے الٹ چلتے ہیں۔ جماعت کے لیے تو ہم بڑی چھان بین کرتے ہیں، اور خطبہ اور دین بیان کرنے والے کے لیے کوئی چھان بین نہیں، جس کا جو جی چاہتا ہے آ کے بیان شروع کر دیتا ہے۔ یہ رمضان شریف میں جو تماشا لگتا ہے ٹی ویوں پہ پورا مہینہ، میں تو خیر دیکھتا ہی نہیں ہوں کبھی، ایک عرصے سے میں نے تو اس سے بالکل لا تعلقی کا اعلان کیا ہوا ہے۔ جناب قرآن یقین کریں انہیں پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور مجھے افسوس ان علماء پہ بھی ہے جو ایک جاہل کے آگے سارے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور خواتین خاص طور پہ، افسوس ہے مجھے۔ اور وہ تماشے لگاتے ہیں جان بوجھ کے، فرقوں کی باتیں کرتے ہیں، اچھا جی یہ بتائیں یہ بتائیں۔ پرسوں ترسوں کو مجھے کسی نے بھیجا، وہ بحث ہو رہی ہے، رمضان شریف کا مہینہ بحث ہو رہی ہے، اور عورت پوچھ رہی ہے، ہوسٹ جو ہے عورت ہے، اور اس کا کردار سب کے سامنے کیسی، اور جی متع جائز ہے کہ نہیں جائز؟ مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک شیعہ بیٹھا ہے، ایک بریلوی بیٹھا ہے، ایک دیوبندی بیٹھا ہے، ایک بھابی بیٹھا ہے، اور اس عورت نے نچایا ہوا ہے سب کو، اور وہ ناچ رہے ہیں۔ میں نے تو انہیں پیغام بھجوایا، میں نے کہا خدا کا نام لیں، خدا کا نام لیں، یہ بربادی ہے، یہ تباہی ہے۔ اسلام نے وہ کڑی شرائط رکھی ہیں خطبہ دینے کی کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں۔ اسلام نے اتنی کڑی شرائط رکھی ہیں تبلیغ کرنے والے مبلغ کے لیے، آپ حیران ہو جائیں کتنی مشکل ہے، لیکن اس کا ہمیں کوئی خیال نہیں۔ جس کا جی چاہتا ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے جناب مبلغ بن جاتا ہے، اور ایک نشانی بنا لی ہے، داڑھی رکھ لو، سر پہ امامہ رکھ لو، تم مولوی ہو جی۔ ہمارے یہاں تو بد نصیبی ہے یہ پاکستان میں، وہ چاہے جو بھی اس نے صرف داڑھی رکھی ہے نا، سر پہ ٹوپی ہے، وہ مولوی صاحب ہے آپ کے یہاں۔ اور کتنی بڑی جہالت ہے یہ جملہ۔ یہاں جس معاشرے میں
عالم اور مولوی بننے کی نشانی داڑھی اور صرف ٹوپی ہو تو پھر معاف کیجئے گا وہاں فسادات ہی ہوں گے، وہاں تماشا ہی ہوگا، وہاں لڑائی جھگڑے ہی ہوں گے۔ ایک وقت تھا جب مبلغ اور عالم اور مولوی کے لیے نشانی اس کا علم اور اس کا تقوی ہوا کرتا تھا۔ پھر معاملات ایسے نہیں ہوتا جی، ایسے ہی ہے نا جی، جس کی داڑھی اور ٹوپی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب۔ ایسے ہی ہے نا، چاہے وہ ساری زندگی کبھی مسجد میں ہی نہ گیا ہو اور قرآن ہی اس نے کبھی نہ پڑھا، ہمارے معاشرے میں وہ مولوی صاحب۔ اس لیے ان جہالت کے لمحوں سے اب نکل آئیے، بہت وقت بیت گیا، ہم نے بہت وقت ضائع کر لیا۔ اب حقیقت قرآن کی طرف آ جائیے، لوٹ آئیے قرآن کی طرف، اور لوٹ آئیے حقیقی دین کی طرف، اور اسلام میں پورے آ جائیے۔ قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ تھوڑا بہت اسلام میں یہ کوئی نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اس کے داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جو ہماری کتاب ہے، پاک کتاب ہے قرآن، یہی نصاب ہے، یہی سلیبس ہے، یہی لٹریچر ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اسی کو پڑھو، اسی کو سیکھو اور اسی کو سمجھ کر اس پہ عمل کرو، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، کل قبر بھی سنور جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔